کہ ابھی میں علم الانسان کے حوالے سے جو کچھ معلومات اکٹھی کی سورہ حضرت سلوک میں حضرت کی صحبت میں، اس میں اس علم کا نام احسان بھی ہے اور اخلاص بھی اسی کو کہتے ہیں، اور اخلاق بھی، یعنی یہ اخلاق کو جاننے کا علم ہے، اور اخلاص بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ اخلاص سے اخلاق انسان کے درست ہوتے ہیں۔ یہ اخلاق کو ذرا دوہرا لیتے ہیں کہ اخلاق کس چیز کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طبیعتوں اور مزاجوں کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ ہم صرف اسی کا کہنا مانیں۔ پیدا ہی ہمیں اس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین صفات کے ساتھ پیدا کیا، اور یہ بہترین صفات کن کو کہتے ہیں؟ یہ علم الکلام کے شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنا نظام دنیا میں چلانا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات جو رب ہونے کے لیے ضروری، ایک تو اس کی صفات لامحدود ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، ان کی تعداد ویسے تو ہمارے 99 سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں صفات کے 99 ناموں کے اندر بند نہیں، لیکن ان میں سے 8 صفات ایسی ہیں جو بنیاد سمجھی جاتی ہیں، ان کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ تو یہ صفات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی، لیکن اس میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ قدیم ہیں، ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہیں گی، اور ان کے اندر کمی بیشی بھی نہیں ہے۔ لیکن انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے صفات عطا فرمائی، یا مخلوق کو جو صفات عطا فرمائی، وہ ایک تو یہ کہ وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے مخلوق کی، دوسرا یہ کہ وہ حادث ہے، پیدا کی گئی پھر ختم ہو جائے گی، فانی ہے، تیسرا یہ کہ وہ صرف نام کے اعتبار سے ان میں نام ایک جیسا ہے، لیکن صلاحیتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، بلکہ زمین آسمان کا فرق بھی بہت تھوڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو رب کہا جاتا ہے، تو رب کے اندر سارا نظام چلانے، اس ایک لفظ کے اندر وہ تمام صفات آ جاتی ہیں جو کسی پالنے والے کے اندر ضروری ہے، پرورش کرنے والے کے اندر۔ اور وہ صفات کون سی ہیں؟ ایک تو حیات، دوسرا علم، تیسرا ارادہ، چوتھا قدرت، پانچواں سمع، سننا، بصر، دیکھنا، کلام کرنا، اور کسی چیز کو نئے سرے سے پیدا کرنا، تخلیق، تکوین۔ یہ 8 صفات جو ہیں یہ خلاصہ ہیں اللہ تعالیٰ کی باقی 99 صفات کا۔ ان صفات کے مجموعے کو جس ذات کے اندر یہ صفات ہوں، وہی اصل میں کسی دوسری مخلوق کی پرورش کر سکتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ سننا، جانور بھی سنتے ہیں، دیکھتے جانور بھی ہیں، لیکن جو صفات اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان میں سے عطا کی ہیں، دیکھنا، سننا، خاص طور پہ علم اور کلام، یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، وہ انسان اسی کلام کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے علم جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، جو انسانوں کے لیے مخلوق کو دینا ضروری تھا، اس علم کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت انسانوں کے اندر رکھی۔ تو یہ صفات اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی، لیکن کمی بیشی کے ساتھ۔
تو اس کمی بیشی کو اور اس لیے تھی کہ اللہ نے اپنا نظام چلانا تھا زمین کے اوپر، ہدایت اس نے بھیجی تھی، علم اس نے دینا تھا انبیاء کے ذریعے، اور ہمیں اس علم کے مطابق اپنی ان صفات کو کے ذریعے سے ہدایت پر چل، جب ہم ہدایت پر چلیں گے تو گویا یہ سمجھے کہ ہم زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کی حیثیت سے اس کے حکم کو پورا کریں گے، اس کی حکومت کو قائم کریں گے۔ تو یہ صفات جو ہیں، ان صفات کا استعمال ایک اخلاق کا خلاصہ محض کر رہا ہوں۔ اخلاق کا مطلب ہے کہ ان 8 صفات کو انسان اپنے اندر پہچانے، دیکھے اور یہ سمجھے کہ یہ تو میری ہے نہیں۔ تو ان صفات کو ان کا استعمال کیسے کرنا ہے، ان کا استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہدایات دے دی کہ علم کون سا ہے جو حاصل کیا جائے، ان سب چیزوں کی تفصیل بتا دی، اور کون سی چیز کو سننا ہے، کس چیز کو دیکھنا ہے، کون سا کلام دنیا کے اندر کرنا ہے، کس قسم کی بات سننی ہے، کون سی بات نہیں سننی، کون سا کلام کرنا ہے، کون سا کلام نہیں کرنا، اس کے بارے ان صفات کے استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی۔ اب جب انسان ان صفات کو اپنے اندر دیکھتا ہے اور ذاتی نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے، تو پھر وہ اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تو یہ کسی وقت بھی مجھ سے یہ صفات اللہ تعالیٰ لے سکتے ہیں، اور جب لے لیں گے تو پھر جس مقصد کے لیے مجھے اللہ نے زمین پر بھیجا تھا میں اس کا وہ کام پورا نہیں کر سکوں، اور یہ بڑی سزا ہوگی میرے لیے کہ مجھے اللہ نے سب کچھ عطا کیا اور اس کے باوجود میں اس کا کام نہ کر سکا جس ڈیوٹی پہ اس نے مجھے بھیجا تھا۔ تو یہ جو صفات ہیں، ان صفات کا استعمال ہدایت کے مطابق کرنا، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ اسی کا نام خلاصے کے طور پر ہے اخلاق۔ لیکن انسان یہ کب ان صفات کا استعمال کب کرتا ہے انسان ہدایت کے مطابق؟ جب اس کو ہمیشہ اپنی یہ صفات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا معلوم ہو اور اللہ کی طرف سے ان کے استعمال کا علم اس کے اوپر حاضر رہے گا، تبھی وہ ان کو صحیح استعمال کرے گا۔ اگر کوئی سمجھے کہ یہ سننا جو ہے میرا نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ سننا کیوں دیا ہے؟ تو اس لیے دیا ہے کہ میں صرف اسی کی باتیں سنوں، اور جن باتوں کو وہ زمین پر سنوانا چاہتا ہے میں انہی چیزوں کو کانوں سے سنوں، اور جن باتوں کو نہیں سنوانا چاہتا میں نہ سنوں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں 2 جگہ پر یہ آیا کہ بھئی جب تم کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہو جہاں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں سے اٹھ جاؤ۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ہر کلام نہیں سننا تم نے، بلکہ وہ کلام سننا ہے جو میں تمہیں سنوانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح سے بولنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بولنے کی طاقت میں نے تمہیں دی ہے، لیکن ہر چیز اپنی مرضی سے نہیں بولنی تمہیں۔ اپنی مرضی سے بولو گے تو پھر اپنے بولنے کا غلط استعمال کرو۔ تو اب 3 چیزیں ہیں، 3 صفات ایسی ہیں جو انسان کے اندر غلط استعمال کی وجہ سے اس کے اندر ایسی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں جن کو برا خلق کہتے ہیں، اور وہ ہے جن کو دل کی بیماریاں یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ دل کی بیماریوں کے اندر زیادہ کھانے کی برائی ہے، زیادہ بولنا ہے، غیبت ہے، غصہ ہے، حسد ہے، دنیا اور مال کی محبت ہے، کنجوسی ہے، اور اپنے نام کی تعریف چاہنا کہ لوگ میری تعریف کریں، غرور اور شیخی، اترانا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، ایک کام دکھلاوے کے لیے کرنے کی برائی، یہ سب باتیں جو ہیں یہ سب ان صفات کا غلط استعمال جب آدمی کرتا ہے دنیا کے اندر آ کر کے تو اس کے اندر یہ چیزیں اس کے وجود سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اخلاق ایسی چیز ہے جو دوسروں کو بھی نظر آتی ہے، یہ اخلاق ایسی چیز ہے جو دوسروں کو بھی نظر آتی ہے، اور جب یہ درست ہو جائیں، ان صفات کا استعمال صحیح ہونے لگ جائے تو اس کے اندر کون سی اس کی زندگی میں، اس کے اعمال میں کون سی تبدیلی آتی ہے؟ توبہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، صبر، شکر، محاسبے کا مطلب ہے ہر وقت اپنی صفات کے استعمال کے اوپر نظر رکھنا، فکر کرنا کہ میں کیوں زمین پر آیا، کیا کام ہے میرے دل میں۔ تواضع کا مطلب ہے کہ ہمیشہ اس حالت میں رہنا کہ اگر میں نے غلط استعمال کیا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو تو وہ کسی وقت بھی مجھ سے لے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا، اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے، لیکن
اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، نیت ہمیشہ سچی کرنا، وہ نیت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، قرآن مجید میں دل لگانا، نماز میں دل لگانا، پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، توجہ ہٹاتا ہے ان صفات سے دنیا کی طرف، تو اس کی طرف بھی نظر رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اچھے اخلاق کہلاتے ہیں۔ لیکن اس کا خلاصہ اس وقت عرض کر دیا کہ اخلاق کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنی صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات سمجھے۔ صرف اس میں سے ایک ایسی چیز ہے جس کا اختیار اللہ نے ہم کو دیا ہے، یاد رکھیں 8 صفات میں سے ایک چیز ہے جس کا استعمال کے اوپر ہمیں قدرت ہے۔ حیات کے اوپر ہمیں قدرت نہیں، ہم زندہ اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتے۔ علم کے اوپر بھی ہمیں قدرت نہیں، جتنا وہ پہنچائے اور جتنا وہ سمجھائے اتنا ہی ہم علم کو اپنے اندر محفوظ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے اندر ایسی کوئی طاقت نہیں کہ ہم علم کو ہمیشہ محفوظ رکھ سکیں۔ تو علم کا عطا کرنا، سمجھانا بھی اس کے ذمہ ہے، اس کی عطا ہے، اور اس کو محفوظ رکھنا بھی اس کی عطا ہے۔ اسی طریقے سے سماع ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے، کلام کرنا ہے، یہ سب چیزیں انسان دیکھتا ہے کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، ان کا کرنا، ان کو قابو میں رکھنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ایسی ہے جس کے اوپر ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، اور وہ ہے ارادہ۔ ارادے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم ان صفات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں یا اللہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ ارادے کے اندر اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، باقی ہم کسی چیز میں آزاد نہیں ہیں، ہمارا کسی چیز کے اوپر اختیار نہیں ہے۔ تو یہ ارادے سے ہی نیت حاصل ہوتی ہے، اور ارادے کے بعد ہی یہ سارے اوصاف جو ہیں اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اخلاق کے درست ہونے کا مطلب حضرت نے کیا لکھا؟ ریاضت سے برے اخلاق کی جڑ نہیں جاتی۔ ریاضت کا مطلب یہ جو تزکیے کا علم ہے، یہ صرف اس لیے دیا گیا کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان کا جو نفس ہے ہم پڑھ چکے ہیں، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک طاقت رکھی ہے جس کو نفس کہتے ہیں۔ اور یہ نفس کیا چیز ہے؟ آسان لفظوں میں نفس جو ہے وہ طاقت ہے جو کائنات کے تمام اجزاء اللہ نے ہمارے اندر رکھے ہیں۔ جن چیزوں سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو پیدا کیا، اور انسان کے وجود کو، جسم کو جن چیزوں سے پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اکیلے صرف انسان کے دل کو پیدا کیا، قلب کو پیدا کیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دل کو درست کر لو تو الگ الگ سب چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق اور ہماری بناوٹ اس طرح سے کی، اور ہمارا جسم کن چیزوں سے بنا ہوا ہے، کائنات کن چیزوں سے بنی ہے، 4 چیزوں سے مل کے کائنات بنی ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری اجزاء ہمارے اندر بھی رکھے ہیں۔ نفس کہتے ہیں جب یہ چاروں اجزاء ایسے اس ترکیب سے ان کو ملا دیا جائے آپس میں کہ ان کو الگ الگ نہ کیا جا سکے۔ اس کی مثال خمیرے کی سمجھنا، کہ خمیرہ جو ہے اس کے اندر مختلف اجزاء ہوتے ہیں، لیکن طبیب جو ہے ان اجزاء کو انسان کے فائدے کے لیے اس طریقے سے بناتا ہے، اس طریقے سے آپس میں اجزاء کو ملا دیتا ہے کہ اس کی آخری شکل جو ہے وہ کچھ اور بن جاتی ہے۔ جو اجزاء ہیں وہ الگ الگ نظر نہیں آتے خمیرے کے اندر، لیکن وہ سارے اجزاء کی طاقت جو ہے ان کے اندر موجود ہوتی ہے، شکل بھی اس کی بدل جاتی ہے، اور اس خمیرے کے اجزاء کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ طاقت پیدا ہوتی ہے ان تمام اجزاء کے ملنے کے بعد۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر، انسان کے نفس کے اندر، ہمارے جسم میں، ہمارا جسم جو ہے اسی کو نفس سمجھے کہ یہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا کا بنا ہوا ہے، اور جب اس کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس کے اندر بھی ایک طاقت اور قوت آ گئی عمل کرنے کی قوت اس کے اندر پیدا ہو گئی، اور یہ عمل کرنے کی قوت جو ہے یہی دنیا میں آنے کے بعد اس کی برائی جو ہے نفس کی، یاد رکھیے نفس کے اندر برائی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ دیکھ کے اور سننے کے بعد کسی چیز کو قبول کرتا ہے، ایسے نہیں قبول کرتا۔
یہ اس کے اندر خرابی یہ ہے دنیا میں آنے کے ماحول کی وجہ سے اس کے اندر یہ خرابی آئی ہے نفس کے اپنے اندر کہ یہ ہر چیز کو تجربے کے بعد مانتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کو تب مانیں گے جب آپ ہمیں دکھائیں. اور کتاب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسے مطالبات کیے, معجزے کے مطالبات کیے. تو نفس جو ہے وہ مانتا ہے تجربے سے. جب اس کو کوئی چیز وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے, جس کو وہ صحیح سمجھتا ہے, اپنے فائدے کے لیے سمجھتا ہے, اس سے زندگی گزارنا چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اچھائی اور برائی اللہ نے اس کا علم اس کو دے دیا ہے. جیسے جانوروں کو بھی اللہ نے اچھائی اور برائی کا علم دے دیا ہے. ہر جانور کو معلوم ہے کہ کون سی چیز میرے لیے دنیا میں خطرناک ہے, نقصان پہنچا سکتی ہے میرے جسم کو, کون سی چیز فائدہ دے سکتی ہے. تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ علم دے دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. لیکن اس کی فطرت اس کے طبیعت مزاج جو ہے ماحول کی وجہ سے بگڑ گیا دنیا میں آنے کے بعد. تو یہ صحیح چیز کو اس وقت قبول کرتا ہے جب پہلے بتایا کہ بھئی صحیح چیز کا فائدہ کیا, مجھے دکھاؤ, عمل کر کے دکھاؤ, یا خود اس کے اوپر عمل کرے, پھر اس کو قبول کرتا ہے. یہ نفس کی فطرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاج کے لیے پھر انبیاء کو ایک علم دیا جس کو تزکیے کا علم ہے. اسی اور ریاضت کا مطلب ہے کہ اس محنت کو بار بار کرنا, حتیٰ کہ اس محنت کو کرنے کے بعد اس انسان کا نفس جو ہے وہ خود بخود صحیح بات کو جو اللہ کی طرف سے صحیح ہے اس کو قبول کر لیتا ہے, اور جو اللہ کی طرف سے غلط ہے اس کو یہ غلط سمجھنے لگتا ہے. ریاضت سے برے اخلاق کی جڑ نہیں جاتی بلکہ ان کی درستی ہو جاتی. برا خلق کا مطلب کیا ہوا؟ ان صفات کا استعمال اپنی مرضی سے, جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان اخلاق کا موقع اور مصرف بدل جاتا ہے, استعمال بدل جاتا ہے. مثلا کسی شخص میں کنجوسی اور غصہ موجود ہے, وہ ریاضت سے اس کی جڑ نہیں جاتی کہ کنجوسی اور غصہ ہی نہ رہے بلکہ درست ہو جاتے ہیں. پہلے نیکی کے موقع پر کنجوسی کرتا تھا اور نیک بندوں پر غصہ کرتا تھا. اب شرع کی منع کی ہوئی چیزوں میں کنجوسی کرے گا, یعنی گناہوں سے گناہ کرنے میں کنجوسی کرے گا, اور خدا تعالیٰ کے نافرمان بندوں پر اور اپنے نفس کے اوپر غصہ کرے گا کہ یہ میرا نفس کیوں بغاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کو نہیں مانتا. اسی طرح سے خدا تعالیٰ سے دور کرنے والے اخلاق خدا تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہو جائیں گے. برے اخلاق سے اخلاق حمیدہ کی طرف منتقل ہونے کو فنائے حسی کہتے ہیں. یعنی محسوس ہوتے ہیں کہ آپ کا ایک برا خلق جو تھا, یعنی ان کا غلط استعمال جو تھا وہ ختم ہو گیا ان صفات کا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ میرے اندر اسی صفت کا اچھا استعمال آ گیا, اور صفات حمیدہ کے حصول کو بقا کہتے ہیں. بنا کا مطلب ہے کہ استعمال آپ نے ختم کر دی, برے صفت کا برا استعمال ختم کر دیا, اس کو فنا کہتے ہیں. اور اس صفت کا اچھا استعمال اللہ تعالیٰ کے پسند آپ سنتے تھے اپنی مرضی سے, جو آپ کا نفس جس کو اچھا سمجھتا تھا, جس کلام غیبت سننا اچھا لگتا ہے نفس کو, تاکہ دوسروں کے حالات وغیرہ معلوم ہوتے رہیں اور اس سے وہ اپنے آپ کو فخر کرے کہ دیکھو میرے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. فلاں آدمی کے عیبوں کو جاننا یہ نفس کو بڑا اچھا لگتا تھا اپنی بڑائی کی وجہ سے. اب اس کو جب اس نے دیکھا کہ یہ سننا تو میرا ہے نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کسی وقت میرے سننے کی طاقت لے سکتے ہیں. جب اس نے ریاضت کی, محنت کی اور اس بات کو پہچان لیا کہ یہ اللہ کی صفت ہے, مجھے دی گئی ہے, میرے پاس امانت ہے, میں نے اس کو استعمال کرنا ہے. اب وہ جو کلام سنے گا, اب وہ برا کلام سننا بالکل چھوڑ دے گا اپنی زندگی میں. جب اس کو چھوڑ دے گا سننا اپنے کسب سے, اپنی محنت سے, اس کو فنا کہتے ہیں کہ گویا اس نے اس بری صفت کے استعمال کو ہی بلا دیا کہ اب میں نے اس پر عمل نہیں کرنا. اور اس کے مقابلے میں جب وہ ہر اچھی چیز سنے گا جو اللہ تعالیٰ سنوانا چاہتے ہیں, اسی کو بقا کہتے ہیں. بس معلوم ہو گیا جڑ تو نہیں جاتی. چنانچہ حدیث شریف میں اذا سمعتم برجل تغیر عن خلقه فلا تصدقوا فإنه يسير إلى ما جبل عليه. یعنی جب تم کسی آدمی کے متعلق سنو کہ وہ اپنی فطرت سے بدل گیا ہے تو اس کو سچ نہ مانو, اس لیے کہ وہ اپنی فطرت ہی پر چلے گا. البتہ اس کی نشانیاں اور موقع بدل جاتے ہیں.
اس لیے ریاضت اور مجاہدے کا حکم کیا گیا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. انسان ریاضت اور مجاہدہ ہمارے ذکر اذکار کا خلاصہ یہ ہے جو اگلی مجالس میں انشاءاللہ یہ فقیر ہم اگرچہ اسباب پڑھ چکے ہیں لیکن اب اخلاق اور اخلاص کے اعتبار سے ان کو اس عنوان کے تحت انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.